ایک دودھ بیچنے والی حافظ قرآن لڑکی پر اللہ کا دردناک عذاب آ گیا۔ دودھ بیچنے کی وجہ سے آخر اس پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ وہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی؟ اس کی قبر کو دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ جب لوگوں نے اس نیک حافظ قرآن لڑکی کی پھپھو سے اس لڑکی کی حقیقت پوچھی تو اس لڑکی کی پھپھو نے ایسا کون سا راز لوگوں کو بتایا جسے سن کر وہ دنگ رہ گئے۔ کسی علاقے میں ختیجہ نام کی لڑکی اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی تھی۔ ختیجہ کے ماں باپ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا اور اس کی پھپھو بھی بیوہ تھی اور بے اولاد تھی۔ اسی لیے ختیجہ اپنی پھپھو کے پاس رہتی تھی کیونکہ اس کی پھپھو کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی لیے ختیجہ کو اس نے اپنی اولاد سے بڑھ کر پالا پوسا تھا۔ ختیجہ کی پھپھو نے اس کو سکول کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی دلوائی تھی۔ ختیجہ کو قرآن پاک حفظ کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، اسی لیے ختیجہ قرآن پاک کی حافظہ بن گئی۔ اس کی پھپھو نے ختیجہ کو گھر کے کام کاج بھی سکھائے تھے۔ ختیجہ کی پھپھو نے اپنے ہی گھر میں 3-4 بکریاں اور ایک گائے پال رکھی تھی۔ ختیجہ گائے کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اس کا دودھ بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کر رہی تھی۔ اس کی پھپھو نے ہمیشہ ختیجہ کو مردوں کی طرح محنت کرنا سکھائی تھی، اسی لیے ختیجہ بہت ہی زیادہ محنتی لڑکی تھی۔ وہ سارا دن گائے کی دیکھ بھال کرتی اور دن میں 2 بار گائے کا دودھ نکالتی اور اس کو بیچ کر گھر کی 2 وقت کی روٹی چلا رہی تھی۔ اس وقت بھی ختیجہ کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جو کہ بار بار دودھ لینے کا اصرار کر رہی تھی، مگر ختیجہ نے اس بوڑھی عورت کو 2 ٹوک جواب دے دیا کہ ہمارے گھر میں پہلے ہی بہت لوگوں کا دودھ لگا ہوا ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ دیکھو ختیجہ بیٹی، انکار مت کرو، تم ان لوگوں کو بھی تو دودھ، دراصل میری بہو اور بیٹا شہر سے میرے پاس رہنے کے لیے آئے ہیں، تم مجھے ان کے لیے 2 کلو دودھ شام کو دے دیا کرو۔ تمہارے گھر کا دودھ بہت ہی خالص ہوتا ہے، میں کسی اور کے گھر سے دودھ لینا نہیں چاہتی۔ لوگ آج کل دودھ میں بہت ملاوٹ کرتے ہیں، تم تو جانتی ہو اس گلی کی تمام عورتیں تم سے ہی دودھ لیتی ہیں اور بھی محلے کے باقی لوگ تمہارے گھر آتے ہیں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کیونکہ ختیجہ کے گھر سے جو دودھ آتا ہے اس کی چائے اور دہی بہت مزے کی بنتی ہے۔ ختیجہ کہنے لگی کہ اماں، جیسے آپ بول رہی ہیں کہ مجھے دن میں 4 کلو دودھ چاہیے، اتنا دودھ میں کہاں سے لاؤں گی؟ اگر میں دودھ میں ملاوٹ کروں گی تو بہت سارا دودھ تو بن سکتا ہے، مگر وہ خالص دودھ نہیں ہو سکتا۔ توبہ کریں اماں، میں لوگوں کو دودھ دینے سے انکار تو کر سکتی ہوں، مگر میں کبھی بھی ملاوٹ نہیں کر سکتی اور کسی کا دودھ چھڑوا کر بھی کسی کو نہیں دے سکتی۔ ختیجہ نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹی، میں تمہیں 100 کی بجائے 200 دینے کے لیے بھی تیار ہوں، بیٹا مجھے انکار مت کرنا، مجھے تمہارے گھر کا ہی دودھ بہت پسند ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کسی ملاوٹ والا دودھ پیے، ویسے بھی چند دنوں کی ہی تو بات ہے۔ ختیجہ کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ نہیں اماں، میں دودھ نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ ختیجہ کی پھپھو نے اس بڑھیا سے معذرت کی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی تھوڑی نیک اور پرہیزگار ہے، اسی لیے دوسروں کا دودھ چھڑوا کر آپ کو دودھ نہیں دے سکتی۔ اس بڑھیا کے جانے کے بعد ختیجہ کی پھپھو کہنے لگی بیٹی، تم کیوں لگی روزی کو دھکا دے رہی ہو؟ آخر ان کو دودھ کیوں نہیں دینا چاہتی تھی؟ کیوں 4 پیسے ہی آ جاتے گھر میں؟ ختیجہ کہنے لگی کہ پھپھو، میں ایسے غلط کام نہیں کر سکتی، میں ملاوٹ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر ختیجہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس کی پھپھو بھی خاموش ہو گئی کیونکہ جب بھی ختیجہ سے وہ ایسی بات کہتی تھی وہ یہی جواب دیتی تھی۔ اس کی پھپھو ختیجہ سے بہت محبت کرتی تھی اور ختیجہ گھر میں سارا دن گائے کے آگے پیچھے رہتی تھی۔ ایسے ہی محنت کرتے کرتے ختیجہ نے اپنے جہیز کا بہت سارا سامان بھی بنا لیا تھا۔ پھر اس کی پھپھو نے ایک اچھا سا اور نیک لڑکا دیکھ کر ختیجہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا مگر اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ختیجہ کی پھپھو نے شادی کرتے وقت اس لڑکے سے یہ کہہ دیا تھا کہ میری اس لڑکی کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، اسی لیے میں شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے پاس ہی گھر میں رکھوں گی۔ اس بات کو ختیجہ کے سسرال والے بھی مان گئے تھے، اسی لیے ختیجہ کی شادی کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی پھپھو کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر تو صرف محنت مزدوری کرتا تھا، وہ جتنے بھی پیسے کماتا تھا گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔
खतीजा को फिर से उस गाय का दूध बेचना पड़ता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। फिर खतीजा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अब खतीजा से गाय को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरफ खतीजा को हमल होने की खुशी थी और दूसरी तरफ उसके शौहर को काम से निकाल दिया गया था। ये सुनकर खतीजा रोने लगी, तड़पने लगी, कहने लगी कि अब मेरा क्या होगा? क्या मैं इस हाल में भी इतने वजनी काम करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि मुझे कभी सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि खतीजा का शौहर अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, क्योंकि खतीजा जब भी गाय का दूध निकालने जाती तो पीछे से उसका शौहर खाना भी बना दिया करता था और घर के दूसरे काम भी कर दिया करता था, क्योंकि ये गाय किसी और के हाथ से दूध नहीं देती थी। उसके शौहर और फुफ्फो ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाय दूध ही नहीं देती थी। इसीलिए मजबूरन खतीजा ही को ये काम करना पड़ता था। अब खतीजा की अपने शौहर के साथ काम के सिलसिले में बहस हो जाया करती थी। शौहर से वो बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती, और वो खाना खाने बैठता तो उसे आगे से ये बोल देती। वो बेचारा चंद ही नवाले खाता और खामोशी से उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो बेचारा रोज काम तलाश करता था, लेकिन ये तो अल्लाह की मर्जी थी, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते 9 महीने पूरे हो गए। खतीजा ने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। खतीजा की फुफ्फो और उसका शौहर बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खतीजा का शौहर तो अपने बच्चे की खुशी में अपने इलाके में हर जगह मिठाई बांट रहा था। इधर खतीजा का बेटा पैदा हुआ तो दूसरी तरफ खतीजा के शौहर को एक नौकरी भी मिल गई। जिस जगह खतीजा का शौहर नौकरी कर रहा था वहां का मालिक बहुत ही सख्त था। वो हर रोज मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता था। उसके मालिक को बस काम ही प्यारा था। वहां पर मौजूद हर मजदूर सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ पर काम कर रहा था, और अक्सर उनका मालिक मजदूरों को गंदी गंदी गालियां भी देता था। इधर खतीजा के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। इधर खतीजा का बेटा जरा सा बड़ा हुआ तो उसने फिर से गाय की देखभाल करना शुरू कर दी, ताकि दूध बेचकर अच्छे से घर का खर्च चला सके। खतीजा जब भी गाय की देखभाल अच्छे से करती थी तो वो बहुत ज्यादा दूध भी देती थी। जो भी कोई औरत खतीजा से दूध लेने के लिए आती तो खतीजा उस औरत से पूछकर अपने बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उनके दूध में डाल दिया करती थी। जब खतीजा सब औरतों को दूध दे देती तो उसमें से जो दूध बच जाता वो उसको गर्म करके अपने बच्चे के लिए रख देती, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा गाय का दूध पीना शुरू हो जाए। इसी तरह से वो अपने घर का निजाम चला रही थी, क्योंकि खतीजा के शौहर की इतनी आमदनी नहीं थी जिससे वो ज्यादा खर्च चला सके। बड़ी मुश्किल से ही घर की दाल रोटी और बच्चे के कुछ अखराजात उठा रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर में कोलाहल मच गया। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। खतीजा ने सोचा कि अभी बारिश कुछ हल्की है, मैं जाकर गाय का चारा ले आती हूँ। जैसे ही खतीजा गाय का चारा लेने के लिए गली में गई तो गली में बारिश का पानी गिरने की वजह से बहुत ज्यादा फिसलन हो चुकी थी, और खतीजा ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो अचानक से फिसलकर वो गली के कोने में पड़ी एक पत्थर पर जा गिरी। पत्थर सर पर लगने की वजह से खतीजा के सर से इतना खून बह गया कि गली वालों ने उसकी फुफ्फो को जाकर बताया। खतीजा की फुफ्फो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उनकी आवाजें सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जल्दी से खतीजा के शौहर को खबर दी गई। उस वक्त खतीजा के शौहर को काम से छुट्टी हो चुकी थी, मगर वो ओवर टाइम लगा रहा था ताकि चंद पैसे जमा करके वो अपने बेटे के लिए कुछ खिलौने लेकर जा सके। उस वक्त वहां पर और कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था। जब खतीजा के शौहर को खतीजा की यह खबर मिली तो वो अंधाधुंध दौड़ता हुआ चला आया। जहां पर वो काम कर रहा था उस गोदाम को ताला लगाया। जब वो वहां से जाने लगा तो उसने देखा कि एक बहुत जरूरी डायरी थी जिसके ऊपर हिसाब किताब लिखा हुआ था, वो बाहर रह गई है। उसने जल्दी से वो डायरी अपनी जेब में रख ली और वो भागता हुआ अपने घर में आ गया। वो जल्दी से अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाने लगा, लेकिन खतीजा तो रास्ते में ही मर चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर भी डॉक्टर्स ने यही बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। खतीजा के शौहर को अपनी बीवी की बहुत ज्यादा बातें याद आ रही थीं। वो तड़प तड़प कर अपने बच्चे की तरफ देखकर रो रहा था। खतीजा की फूफो भी अपनी बेटी को देखकर रो रही थी। खतीजा की फूफो कभी अपनी बेटी को देखती, कभी अपने मासूम से बच्चे की तरफ देखती, फिर चीख कर रोती। खतीजा का शौहर भी इसलिए ज्यादा रो रहा था
کہ اس کا मासूम बच्चा अभी अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा। अभी तो वो इतना छोटा था कि वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता था। अभी खतीजा ने सिर्फ 2 दिन पहले ही उसको गाय का दूध पिलाना शुरू किया था। ये सब कुछ सोचकर उसके शौहर का दिल भी भर आता। खतीजा की इस अचानक मौत पर इलाके में हर कोई शख्स अफसोस कर रहा था। कोई भी नहीं जानता था कि खतीजा इस तरह से भरी जवानी में खामोशी से इस दुनिया से चली जाएगी। वहां पर खड़ी हुई औरतें भी खतीजा की नेकी के गुण गा रही थीं, क्योंकि खतीजा बहुत ही नेक और परहेजगार लड़की थी, हर किसी का ख्याल रखती थी। वहां पर खड़ी औरतें खतीजा की तारीफें किए जा रही थीं। खतीजा की फुफ्फो और उसके शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो दोनों तो गम से निढाल थे। तदफीन का वक्त भी करीब आया तो खतीजा का जनाजा उठाकर उसको करीबी कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लाया गया। खतीजा का शौहर खतीजा को कब्र में उतारने के लिए जब कब्र के नीचे उतरा, उसी दौरान उसकी जेब से वो डायरी निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां पर वो काम करता था। ये डायरी उसी के मालिक ही थी, जिस पर बहुत जरूरी लोगों के हिसाब किताब लिखे हुए थे। खतीजा के शौहर को इस बात का पता ही न चला कि उसकी जेब से कोई चीज निकलकर नीचे गिर चुकी है। जब लोग खतीजा को दफनाकर घर चले गए तो खतीजा का घर एकदम वीरान हो चुका था। खतीजा की वो गाय जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जो उसके बगैर किसी को दूध भी नहीं देती थी, उसकी फुफ्फो उस गाय को देखकर बहुत जोर से रोने लगी, क्योंकि उसकी फुफ्फो सीने में बहुत गम छुपाए बैठी थी। पहले तो उसको अपने बेवा होने का गम, दूसरा खतीजा के माँ बाप यानी कि अपने बहन दूसरा खतीजा के माँ बाप यानी कि अपने भाई भाभी के चले जाने का गम, तीसरा खतीजा का यूं अचानक से चला जाना, जो अपना मासूम बच्चा छोड़कर चली गई थी। खतीजा के शौहर ने उसकी फुफ्फो को बहुत संभाला, जो कि बहुत रोए जा रही थी, और साथ में अपने बच्चे को भी गोद में लिए हुए बैठा था। एक माँ को करार कहाँ आता है। जिस भतीजी ने अपनी फुफ्फो का बाजू बनकर दिखाया था, वो इतनी अचानक चली जाएगी। खतीजा की फुफ्फो को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बार बार यही कहे जा रही थी कि अभी तो खतीजा बेटी ने गाय को पानी पिलाया था, अभी तो वो मुझे खाना दे रही थी। उसके लिए तो यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब तो खतीजा का बेटा भी बिलक बिलक कर रो रहा था, क्योंकि शाम हो चुकी थी और शाम को हर बच्चा अपनी माँ को तलाश करता है। खतीजा का बेटा भी अपनी माँ को तलाश कर रहा था, अपनी माँ के सीने से लिपटकर सोना चाहता था, मगर वो मासूम बच्चा क्या जाने कि उसको सारी जिंदगी ही ऐसे ही जीना था। खतीजा का शौहर अपने मालिक के पास काम के लिए अभी नहीं जाना चाहता था। वो अपनी फुफ्फो और बच्चे का ध्यान रखना चाहता था, और उसको बीवी के गम ने बहुत निढाल कर दिया था। इसीलिए वो अपने मालिक से बात करना चाहता था कि वो कुछ दिन के लिए काम पर नहीं आ सकता। और जैसे ही खतीजा के शौहर ने अपनी जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में वो डायरी नहीं थी। अब वो सोच में पड़ गया कि आखिर डायरी कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद भी उसके जहन में यही आया कि उसने डायरी अपनी जेब में ही रखी थी। खतीजा की फूफो भी अपने दामाद का परेशान वाला चेहरा देखकर उससे पूछने लगी, बेटा क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। फिर उसने बताया कि फूफी अम्मा, मेरी जेब में एक बहुत जरूरी डायरी थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई है। पता नहीं वो मस्जिद में गिर गई या फिर कब्रिस्तान में गिर गई है। एकदम उसके जहन में ये बात आई कि जब मैं अपनी बीवी को कब्र में उतारने के लिए उतरा था तो कहीं उसी वक्त तो डायरी कब्र में नहीं गिर गई, क्योंकि डायरी बहुत छोटी थी और शायद उसके गिरने का मुझे एहसास ना हुआ हो। इस सोच के साथ आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसका मालिक बहुत ही सख्त और वैसे भी वो डायरी बहुत ही जरूरी डायरी थी, इसीलिए मालिक ने तो उसका जीना ही हराम कर देना था। अगर उसको वो डायरी ना मिली तो शायद वो उसकी जान भी ले लेता, क्योंकि उसके मालिक को इंसान से ज्यादा काम की फिक्र रहती थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इतने में उसके मालिक का फोन भी आ गया। वो कहने लगा कि मुझे वो डायरी अभी देकर जाओ, ताकि मैं उस डायरी में आज का हिसाब लिख सकूं और सुबह नए आने वाले मजदूरों के भी नाम लिख लूं। ये सुनकर उस बेचारे का तो हलक ही खुश्क हो गया। वो तो अपने मालिक को ये भी नहीं बता सकता था कि डायरी कहीं पर गिर गई है। उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि मालिक, मैं आपको सुबह वो डायरी पहुंचा दूंगा, अभी इसको रात में ही वो डायरी तलाश करना थी। उसने अपने जहन में बहुत सोचा, मगर उसकी सोच कब्रिस्तान पर ही खत्म होती थी। उसने बहुत सोचने के बाद कब्रिस्तान का रुख किया। रात के तकरीबन 12-1 बज रहे थे। फूफो के पास उसका बेटा सो रहा था। खतीजा का शौहर रात को ही कब्रिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसको बहुत खौफ भी आ रहा था
اس سے پہلے کبھی بھی وہ اتنی رات کو قبرستان میں اکیلا نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان اس کے گھر سے کچھ ہی دور واقع تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ اس کی یہ بھی مجبوری تھی کہ وہ ڈائری بہت زیادہ ضروری تھی جو کہ اس نے اپنی لاپرواہی سے کہیں پر گرا دی تھی۔ وہ رات کو ڈائری تلاش کرتے کرتے رات کے 1:30 بجے قبرستان پہنچ گیا۔ اس کو موت کی وحشت دکھائی دے رہی تھی۔ خدیجہ کے شوہر کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ابھی شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اسی قبر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پاؤں کی جانب سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد صرف اپنی ڈائری کو تلاش کرنا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا سا ہی حصہ کھودا تھا کہ گورگن وہاں پر پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ خدیجہ کے شوہر عمیر نے ٹارچ کی روشنی جلدی سے اپنے منہ کی طرف کی اور گورکن نے اس کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ارے تم تو وہی ہو نا جس کی رات کو بیوی فوت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جی، شام کو میں ہی اپنی بیوی کو دفنا کر گیا تھا، مگر بیوی کو دفناتے ہوئے میری قیمتی ڈائری اس قبر میں گر گئی ہے۔ وہ چھوٹی سی ہے اور بہت ہی قیمتی ہے۔ وہ کسی کی امانت ہے میرے پاس اور مجھے اسے واپس لوٹانی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ میری مدد کر دیجئے گا۔ گورکن خدیجہ کے شوہر کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر اچھی خاصی قبر کھود لی۔ اب خدیجہ کے شوہر عمیر کا ڈر بھی کافی ختم ہو چکا تھا اور اس میں ڈائری ملنے کی بھی امید جاگ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر آدھے سے زیادہ قبر کھودی جا چکی تھی۔ جب عمیر نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر خدیجہ کے شوہر کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ چلاتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ گورکن نے بھی دوبارہ جلدی سے قبر کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی کیونکہ اس کے بھی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ گورکن خدیجہ کے شوہر سے کہنے لگا کہ ارے بھائی، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جس کی قبر پر ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ خدیجہ کے شوہر کو تو خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا کیا سچ میں اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ خدیجہ تو بہت ہی اچھی عورت تھی، وہ تو بہت ہی نیک تھی، ہر کوئی اس کی مثال دیتا تھا۔ میں نے تو کبھی بھی اس کو کوئی ایسا گناہ کرتے نہیں دیکھا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر پر ایسا عذاب ہو رہا ہے۔ وہ اس عذاب کو دیکھ کر پریشانی سے تڑپنے لگا کہ میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ گورکن خدیجہ کے شوہر سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کسی اور نئی ڈائری کا انتظام کر لو۔ تمہارے مالک کو کچھ حساب تو زبانی بھی یاد ہوں گے کیونکہ اب تو ڈائری ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا ہے نہ کہ تمہاری بیوی کے عذاب ختم ہی نہیں ہو رہا اور وہ کس حال میں ہے۔ تم اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو۔ اگر تمہاری بیوی نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ تمہاری بیوی سے اس گناہ کی مغفرت ہو سکے۔ خدیجہ کا شوہر روتے ہوئے تو اس کو دیکھ کر پھپھو کہنے لگی کہ بیٹا تم اتنی رات کو کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ عمیر پھپھو کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا، پھپھو میرا چین سکون سب برباد ہو گیا ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے، اور وہ بھی ابھی بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ خدیجہ کی پھپھو اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور پوچھنے لگی کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح کہ کیا ماجرا ہے، تم اتنی رات سے کہاں تھے؟ اس نے پھپھو کو بتایا کہ پھپھو میں ڈائری کی تلاش میں قبرستان گیا تھا اور وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا شاید اس کو دیکھ کر میں ساری زندگی سکھ کا سانس نہ لے سکوں۔ اب تو اس کو دیکھ کر پھپھو بھی اور کہنے لگی عمیر بیٹا تم بہیلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ آخر بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ پھر عمیر نے روتے ہوئے بتایا کہ پھپھو جب خدیجہ کی قبر کھودی گئی تاکہ میں اس ڈائری کو تلاش کر سکوں مگر قبر کے اندر کا منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پھپھو خدیجہ جیسی نیک لڑکی کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ خدیجہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح سے چیخیں مار رہی تھی۔ ابھی تو میں نے آدھی ہی قبر کھودی تھی، مجھے صرف اس کے ہونٹ نظر آ رہے تھے جو سائز میں بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے کوئی وزنی چیز اس پر لٹکا دی گئی ہو۔ باقی کا جسم تو سلامتی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہونٹوں کی آگ بجھ گئی مگر کچھ ہی لمحوں بعد وہ آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے یا کچھ اور۔ مجھے گورکن نے بتایا کہ یہ تو عذاب الہی ہے اور یہ صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ پھپھو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر خدیجہ کے ہونٹوں پر ایسا عذاب کیوں آیا۔ ان ہونٹوں سے تو وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اس نے تو کبھی ان ہونٹوں سے کسی کی برائی نہیں کی تھی۔ اگر وہ مجھ سے کسی بات پر جھگڑا بھی کرتی تھی تو اسی وقت معافی بھی مانگ لیا کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی اور نیک عورت تھی۔ خدیجہ کی پھپھو اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے روتے خدیجہ کے لیے دعائیں مغفرت مانگتے رہے۔
جب فجر کی اذان ہوئی تو پھپھو کہنے لگی کہ عمیر، تم ایسا کرو کہ اب مسجد کے امام کو خاموشی کے ساتھ ساری بات بتاؤ اور پتا کرو کہ آخر معاملہ کیا ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور آخر میری بیٹی نے ایسی کون سی غلطی کی ہوگی۔ مسجد کے امام صاحب بہت ہی پہنچے ہوئے اور نیک بزرگ ہیں، یقیناً وہ ہماری اس معاملے میں مدد ضرور کریں گے۔ عمیر کو بھی پھپھو کی یہ بات بہت اچھی لگی، کیونکہ اس مسئلے کا حل اگر کوئی نکال سکتا تھا تو وہ امام صاحب تھے۔ جب وہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا، اس نے نماز ادا کی۔ جب مسجد سے سارے نمازی چلے گئے تو اس نے امام صاحب کو رو رو کر ساری بات بتائی۔ امام صاحب نے اس کی بات سن کر کہا کہ مجھے ختیجہ کی پھپھو سے ملنا ہے۔ وہ امام صاحب کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور ختیجہ کی پھپھو سے ملاقات کروائی۔ امام صاحب ختیجہ کی پھپھو سے پوچھنے لگے کہ اماں، مجھے یہ بتاؤ کہ ختیجہ کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا پھر کوئی ایسا گناہ جو کہ اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ ختیجہ کی پھپھو کہنے لگی کہ نہیں، میری بچی تو ایک گوالن تھی، وہ دودھ کا کام کیا کرتی تھی، وہ سارا دن بکریوں اور گائے کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کو ان جانوروں سے بہت زیادہ پیار تھا، وہ سارا دن ان جانوروں میں ہی مصروف رہتی تھی، اس کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ لوگوں کے گھر میں جائے یا پھر اپنی سہیلیوں کے اپنے پاس بلا کر ان سے باتیں کرے۔ پھر امام صاحب نے اس کی پھپھو سے ایک اور ایسا سوال کیا جسے سن کر ختیجہ کی پھپھو بھی چونک اٹھی۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ختیجہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، کسی کے دودھ میں پانی ملاتی تھی یا پھر ان کے دودھ کو کم تولا کرتی تھی؟ اس پر ختیجہ کی پھپھو کہنے لگی کہ نہیں، میری بچی تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ڈالتی تھی، اس نے کبھی اس معاملے میں لالچ نہیں کی تھی کہ اگر میں پانی ڈالوں گی تو ایک مزید گھر اور بھی مجھ سے دودھ لینے آئے گا، ختیجہ تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ اماں، سوچ لو، ایسی کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے صرف اس کے منہ کو ہی عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار، کیونکہ امانتوں کے متعلق ہم سے سخت سوال کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر معاملہ بھی امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ ختیجہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی ختیجہ کو بہت اچھے سے جانتے تھے، ختیجہ نے انہی سے تو قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب ایک بار پھر سے کہنے لگے کہ بی بی، اپنی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور جس کا تعلق ختیجہ کے ہونٹوں سے ہو۔ ختیجہ کی پھپھو سوچ کر کہنے لگی، ہاں ختیجہ، ایک کام سے مجھے بہت زیادہ اس کو شروع سے ہی کچا دودھ پینے کی عادت تھی۔ اگر کوئی عورت ہمارے گھر سے دودھ لینے کے لیے لیٹ ہو جاتی تو ختیجہ ان کا دودھ اپنے برتن میں تول کر رکھ دیا کرتی تھی، اور اس برتن میں پڑے ہوئے کچے دودھ کے اوپر ملائی کی تہ بھی آ جایا کرتی تھی۔ جب وہ دودھ لینے آتی تو ختیجہ اپنے برتن سے ان کے برتن میں دودھ ڈال دیا کرتی تھی۔ جب وہ دودھ ختیجہ کے برتن میں لگ جاتا، وہ اس کو صاف کر کے پی لیا کرتی تھی تاکہ وہ دودھ ضائع نہ ہو، گاہک کے پاس بھی دودھ چلا جائے۔ وہ اس میں پانی نہیں ملاتی تھی۔ ختیجہ کہتی تھی کہ نہیں پھپھو، لوگ کیا کہیں گے، ختیجہ کے گھر سے دودھ پتلا آتا ہے اور وہ پانی ڈالتی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب اسی کچے دودھ کی وجہ سے ہو جو وہ برتن سے صاف کر کے پی لیا کرتی تھی۔ ختیجہ کی پھپھو بھی کہنے لگی کہ ہاں، جب ختیجہ کی موت ہوئی تھی تو وہ ایک عورت کو دودھ دے کر وہی بچا ہوا کچا دودھ پی کر گائے کا چارہ لینے کے لیے گئی تھی۔ شاید موت کے وقت دودھ کا ذائقہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو، شاید اسی لیے اس پر عذاب آ رہا ہو۔ اگر جس شخص کے لیے ہم نے دودھ کو ناپ کر اپنے برتن میں اس کے لیے رکھا ہو اور جب ہم اس کو دودھ دیتے ہیں تو وہ ہمیں بارے برتن میں لگ جائے تو ہمیں اچھے سے صاف کر کے اسی کے برتن میں ڈال دینا چاہیے۔ وہ تو ہمیں دودھ کے پورے پیسے دیتا ہے، ہمیں کسی کے دودھ کا بچا ہوا ایک قطرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ سبھی امانت میں خیانت کہلاتا ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ بہتر ہے کہ آپ اس کی بخشش کے لیے دعا کریں اور اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ختیجہ سے دودھ لینے آتے تھے ان سب کو ختیجہ کی اس عادت کے بارے میں بتائیں اور آپ اس کے لیے ان لوگوں سے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر ختیجہ کی پھپھو بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ دیکھا جائے تو یہ ایک معمولی سی بات تھی، مگر اس کی وجہ سے ختیجہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر ختیجہ کی پھپھو نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر پر بلایا جو لوگ ختیجہ سے دودھ لیا کر، ان سب لوگوں کو ختیجہ کی اس عادت کے بارے میں بتا کر ان سب لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کی پھپھو نے معافی مانگی۔ لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، اسی لیے سب لوگوں نے فوراً ہی ختیجہ کو معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں تو یہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے آگے معمولی سی ہوتی ہے وہ اللہ کے آگے ہمارے اعمال میں بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اسی لیے ختیجہ کی اس گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو گئی تھی۔ اس علاقے کے سبھی لوگ ختیجہ کی اچھی عادات سے واقف تھے کہ ختیجہ نے کبھی بھی اپنے دودھ میں پانی نہیں ملایا تھا۔
اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ حق تلافی کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی کا دودھ چھڑوا کر اس نے کسی دوسرے کو دودھ دیا تھا۔ اس کے دل میں ذرا برابر بھی کوئی لالچ نہیں آتی تھی، اسی لیے سارے لوگ خدیجہ کو معاف کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر اسی رات اس کی پھپھو نے عمیر کو کہنے لگی کہ بیٹا ڈائری کے لیے خدیجہ کی قبر پر لازمی جانا اور اس کو کھود کر اندر کا منظر دیکھ کر مجھے بتانا کہ خدیجہ کی قبر سے عذاب ہٹ چکا ہے۔ اصل میں خدیجہ کی پھپھو یہ جاننا چاہتی تھی کہ اب واقعی میں ہی خدیجہ کے اوپر آنے والے عذاب کی وجہ یہ ذرا سا دودھ کا قطرہ تھا۔ پھر اس رات عمیر اپنی بیوی کی قبر پر گیا اور گورکن کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کی قبر کھودنے لگا۔ جب اس نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو خدیجہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اب اس پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں بلکہ وہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی ڈائری بھی وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی ڈائری پکڑی اور اپنی بیوی کی قبر کو ویسے ہی بند کر دیا۔ پھر گھر واپس آ کر اپنی پھپھو کو خدیجہ کی قبر کا سارا واقعہ سنایا۔ پھر خدیجہ کی پھپھو نے خدا کا شکر ادا کیا، اس کی بیٹی پر سے اللہ کا عذاب ہٹ چکا ہے۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار گوالن جو کہ ایک معمولی سی امانت کی وجہ سے عذاب بھگت رہی تھی، اس پر سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور اپنے اپنے معاملات کو سدھارنے کی بہت کوشش کی۔ اس دن کے بعد سے ہر کوئی امانت کے معاملے میں خبردار رہنے لگا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سی بھی چیز ہوتی تھی تو وہ اس کو واپس لوٹا دیتا تھا۔ کبھی کبھی ہم جن گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے لیے بہت بڑے پہاڑ بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری قبر کی منزلوں کو آسان کرے اور آخرت میں ہمیں سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔